کیا بچے پیرنٹس کا ہی حصہ ہوتے ہیں یا پیرنٹس کی ایکسٹینشن ہوتے ہیں؟ آج ہم یہ سوال ڈسکس کریں گے دو امیزنگ چائلڈ سائیکیٹرسٹ کے ساتھ، ڈاکٹر خالد ظفر اور ڈاکٹر محمد ذیشان۔ ویلکم خالد اینڈ ذیشان۔ تھینک یو۔ السلام علیکم، بہت شکریہ۔ آپ لوگ خود بھی پیرنٹس ہیں، میں بھی پیرنٹ ہوں، ساتھ میں ہم فیملیز بھی دیکھتے ہیں فرام ڈفرینٹ کلچرز، اور جنریشنز کے اندر بھی جو گرینڈ پیرنٹس ورسز پیرنٹ اور جو ینگر جنریشن ہے اس کے اندر بھی یہ پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے۔ آپ لوگ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا بچے پیرنٹس کا حصہ ہوتے ہیں یا نہیں؟ بہت شکریہ سلمان فار دس ڈسکشن، اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ میرے خیال کے مطابق ہم یہ سمجھتے ضرور ہیں کہ بچے ہماری ایکسٹینشن ہیں، لیکن ان کی ایک انڈیپینڈنٹ سوچ ہوتی ہے جو کہ کسی حد تک انفلوئنس ہوتی ہے ہمارے اپ برنگنگ سے، ہماری تربیت سے، جس طرح ہم ان کو بڑا کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کلی طور پہ ان کی پرسنالٹی کو شیپ نہیں کرتی۔ اگر آپ اس کو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں بھی دیکھ لیں تو جیسے ڈارون کی ایوولوشن کی تھیوری ہے، اگر ہم یہ سمجھیں کہ بچے بالکل اسی طرح کے ہوں جس طرح کے کہ ہم ہیں، تو پھر ایوولوشن تو نہیں ہو سکے گی۔ تو جیسے انسان نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اڈیپٹ کیا ہے، ہمارے بچے بھی اسی طرح اپنے حالات کے مطابق اپنے آپ کو اڈیپٹ کریں گے، اور اس کے اندر ان کی کچھ چیزیں شاید ہماری طرح کی ہوں گی، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو کہ ہمارے سے مختلف ہوں گی۔ آئی تھنک یہ وہ سچویشن آتی ہے جس میں کہ پیرنٹس اسٹرگل کرتے ہیں۔ کچھ کلچرس میں بہت زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں، کچھ کلچرس میں شاید اتنا اسٹرگل نہیں کرتے۔ فرام آر اون پیرنٹنگ اینڈ ہمارے جو پاکستان، انڈیا یا جو ساؤتھ ایشیا کے کلچرس ہیں، ان میں شاید یہ سوچ ابھی بھی پائی جاتی ہے کہ یہ ہماری ایکسٹینشنز ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمیں ان کو اسی طرح کا کرنا ہے جس طرح کہ ہم چاہتے ہیں، اور اس میں پھر اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اولاد ذرا زیادہ انڈیپینڈنس مانگنے کی کوشش کرتی ہے، اسپیشلی وہ والدین جو کہ اب یہاں پہ موو کر چکے ہیں، جیسے جو ویسٹ میں رہتے ہیں، انگلینڈ میں، آسٹریلیا میں یا یونائٹڈ اسٹیٹس میں۔ وہاں پہ یہ اسٹرگل ذرا زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد ذرا زیادہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ محسوس کرنا چاہتی ہے، اور وہ اس کے مطابق وہ اقدامات لینا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس پر واپس آتے ہیں۔ کلچرز کا ڈفرینس ہے تھوڑا سا، کلیکٹیو کلچر ورسز انڈیویجولسٹ کلچرز کا فرق ہے، تو اس واپس آتے ہیں۔ خالد، کافی آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹس اٹھائے ہیں۔ ذیشان، آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال کافی سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ ایون ایک ہی گھر میں، مطلب پیرنٹس سیم ہیں، اسکول سیم ہیں، انوائرمنٹ سیم ہے، لیکن ایک ہی گھر میں بچے مطلب ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ مطلب ایک بہت حساس ہوتا ہے، ایک بہت سخت مزاج ہوتا ہے۔ تو میرا خیال جس طرح ڈاکٹر خالد کہہ رہے تھے کہ انڈیویجویلٹی جو ہے ہر بچے کا ایک یونیک اس کی پرسنالٹی ہے، اس میں کچھ ٹریٹس ایسے ہیں کہ جو پیرنٹس سے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو کافی یونیک ہوتے ہیں۔ تو ایز اے پیرنٹ، چاہے آپ پاکستان میں ہیں یا چاہے آپ US میں ہیں یا کسی بھی کنٹری میں ہیں، اٹس گڈ کہ آپ بینگ اویئر ہوں اپنے، کہ آپ کی جس طرح اپ برنگنگ ہے کہ دوز میں ہیو ویلیوز۔ خاص طور پہ جو US میں یا جو لوگ پاکستان سے یا انڈیا سے US میں آئے ہوئے ہیں، دے مے بی ویری سکسیزفل، اور وہ دے وانٹ ٹو ہیو دا سیم سکسیس، انفارچونیٹلی ود دا سیم وے دیٹ دے ور۔ بالکل اسی طرح وہ چاہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم سکسیزفل ہیں۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ جس طرح ہمارے پیرنٹس نے ریز کیا، مطلب انہوں نے ہمیں ایک ہی ڈائریکشن پہ دیا، انہوں نے کہا جی بس یہی فیلڈ آپ نے چوز کرنی ہے۔ تو اب وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی سکسیزفل ہوں، بٹ وہ اسٹریٹجی اولڈ یوز کرنا چاہتے ہیں۔ تو اور اس میں اکثر یہ مطلب پیرنٹس سے پوچھتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے جو پیرنٹس تھے، مطلب انہوں نے کار چلائی ہے یا نہیں چلائی، انہوں نے انٹرنیشنل ٹریول کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اگر انہوں نے نہیں کیا لیکن سم تھنگ آپ نے یہ سوچا کہ یہ ضروری اور آپ نے کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اب آپ یہاں آ گئے ہیں، لیکن یہاں آ کر اب آپ چاہتے وہی ہیں کہ ہم اسی طریقے سے جو ہے نا، جس طرح ہمارے پیرنٹس سے ہمیں ریز کیا، اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کو ریز کریں، جبکہ آپ خود یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے خود کچھ ایسے سٹیپس لیے ہیں کہ جو آپ کے پیرنٹس نے نہیں لیے۔ لیکن جب بچوں کو ریز کرنے کی باری آتی ہے یا ان کے کریئر کی باری آتی ہے، تو ہمارے ذہن میں وہی ایک چیز ہو جاتی ہے کہ جی نہیں جی، ہم نے اسی طرح کرنا ہے۔ تو ایز اے پیرنٹ ہمارے لیے یہ سوچنا ضروری ہے کہ بچے کی یونیکنیس کو دیکھیں، ٹھیک ہے، بچے کی جو ایک اپنی انڈیویجول پرسنالٹی ہے اس کو دیکھیں، اس کا
شوق, اس کا انٹرسٹ کیا ہے, اور اس کو سپورٹ کریں اور اس کو جو ہے نا اس کو ہیلپ آؤٹ کریں, ایون ٹو آئیڈینٹیفائی کہ وہ کس چیز میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے اور کیا اس کے ایمبیشنز ہیں. تو جو ہمارا ٹریڈیشنل ویو ہے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے, اس کی بجائے آپ کہہ رہے ہیں کہ بچے کی اپنی انڈیویجول سوچ کو دیکھیں. فوکس جو ہے ہمارے کلچر میں, آپ کے خیال میں خالد یہ کیوں ہم لوگ کیا ہم غلط کرتے ہیں, یا جو ٹریڈیشنل میتھڈ ہے, آئی تھنک جو پل ہے وہ ٹریڈیشن ورسز نیو ایکسپلوریشن کے اندر, تو جو ڈاکٹر انجینئر کا کریز رہا فار ڈیکیڈز, ابھی شاید میں بھی تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے, تو آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ ڈاکٹرز اور انجینئرز کے پروفیشنز ایسے والدین یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ پروفیشنز فائنینشلی ان کو اسٹیبلٹی دیں گے اور ان کو سیف رکھیں گے. تو اس وجہ سے ٹریڈیشنل جو اپ برنگنگ ہے اس کے اندر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اولاد کو ایسے پروفیشنز میں بھیجا جائے جس سے ان کی فائنینشیل اسٹیبلٹی فیوچر میں سیکیور ہو سکے. ڈاکٹرز, انجینئرز یہی سمجھے جاتے ہیں کہ وہ اچھی کمائی کر سکیں گے. اس کے اگینسٹ جو ویو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو ان کی سوچ کے مطابق یا ان کے انٹرسٹ کے مطابق ان کو پروفیشن چوز کرنے کی اجازت دی جائے. جو ٹریڈیشنل فوکس ہے وہ زیادہ فائنینشیل اسٹیبلٹی کے اوپر یا سکسیس کے اوپر ہے. جو نیا جو ایک طرح سے پوائنٹ آف ویو ہے اس میں زیادہ جو ایمفسس دیا جاتا ہے وہ ہیپینس پہ ہے کہ آپ کس چیز میں زیادہ خوش رہ سکتے ہیں, چاہے اس سے فائنینشیل اسٹیبلٹی آتی ہے یا نہیں آتی, دیٹس اے سیکنڈری کویسچن. یہ دو ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ہیں. میرے خیال میں آپ کے کلاس میں بھی ہوں گے, ہم سب نے دیکھے اپنے کلاس فیلوز جو بہت سارے, پہلی ریزن وائی آر یو بیکمنگ اے ڈاکٹر, میرے پیرنٹس کی خواہش تھی, تو بجائے اس کے کہ دس از وٹ آئی وانٹ ٹو ڈو, جو میجورٹی کا یہ تھا کہ وی آر ڈوئنگ اٹ فار آور پیرنٹس. تو آپ کے خیال میں کیا وہ لوگ, کافی سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو پیرنٹس کی خوشی کے لیے فار ایئرز اینڈ ایئرز وہ سارا کچھ کرتے ہیں بٹ دے آر نیور ہیپی؟ جی بالکل, ایسے بہت سارے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, جو کہ اپنی مرضی سے پروفیشن میں نہیں آئے. وہ کسی نہ کسی طرح سے, کیونکہ زیادہ تر اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں, وہ کسی نہ کسی طرح سے کام کرتے رہتے ہیں اور سکسیزفل بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنے پروفیشن سے خوش نہیں رہتے کبھی بھی. اور پھر وہ مختلف طریقے, اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک سٹیج تک پہنچ جاتے ہیں, ایک سٹیج پر سکسیزفل سٹیج تک پہنچنے کے بعد ان کو یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو وہ چیز نہیں ہے جس میں کہ میں خوش رہتا ہوں, اور پھر وہ مختلف ایونیوز تلاش کرتے ہیں دوسری جگہ شفٹ کرنے کے بھی. اور بعض اوقات کچھ لوگ ایسے بس ایک دے گو ود دا فلو, اور پھر وہ بس کنٹینیو کرتے رہتے ہیں ساری زندگی بھی وہ ایک پروفیشن کر سکتے ہیں, لیکن اس کا پھر بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے پروفیشن میں خوش ہیں. تو یہ اصل میں میرا جہاں تک خیال ہے یہ ایک انٹروسپیکشن جو ہمیں انفارچونیٹلی بہت زیادہ سکھائی نہیں جاتی, کہ ہمیں اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کس چیز میں خوشی محسوس کرتا ہوں. میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ بہت اچھے پلیئرز بن سکتے تھے, شاید کرکٹر بن سکتے تھے, لیکن ان کے والدین نے یہ زیادہ زور دیا کہ بھئی آپ نے ویسا پروفیشن چوز کرنا ہے جس میں آپ فائنینشلی اسٹیبل ہوں, اور وہ آج ڈاکٹر ہیں یا انجینئرز ہیں, تو وہ اپنا شوق پورا نہیں کر سکیں. کھیلو گے کودو گے ہو گے خراب. ہاں بالکل. تو اس میں بہت سارے آرکیٹیکٹس, بہت سارے اور ڈفرینٹ فیلڈز اور شعبے جس کے اندر سکسیس ہو سکتی تھی تو وہ نہیں ہو پائی. تو ذیشان, آپ کے خیال میں یا آپ کے ایکسپیرینس میں کیا یہ اپروچ, جو کیریئر کی بات کر رہے ہیں we'll move back, آپ کے خیال میں یہ اپروچ جو ہے, کیا ٹین ایجرز 10ویں میٹرک کے بعد کیا وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اپنا کیریئر؟ آر دے ریڈی ٹو میک دیئر اون چوائس؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بچوں کا ایکسپوجر کیا ہے. مطلب اگر پہلے کے نسبت لائک جب ہم لوگ تھے اس وقت ایکسپوجر بہت کم تھا, سوشل میڈیا اتنا زیادہ نہیں تھا. آج کل ایک ٹین ایجر جو ہیں میٹرک کا ہے تو دے ہیو لاٹ آف ایکسپوجر, ان کے پاس لاٹ آف مطلب وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کہ ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, بٹ دیر آر لاٹ آف ادر فیلڈس کے جہاں پہ لوگ سکسیزفل ہو رہے ہیں. اور پیرنٹس کو دیکھیں پیرنٹس ڈیفینیٹلی دے ہیو لاٹ آف ایکسپیرینس,
اور ان کے پاس کافی ایکسپیرینس بھی ہے, وزڈم بھی ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور ٹین ایجرز کا برین جو ہمیں بھی پتا ہے کہ تھوڑا سا اس میں ایکسائٹمنٹ, تھوڑا سا اس میں جو ہے نا وہ ناولٹی اور اس میں رسک ٹیکنگ, یہ ان میں کافی زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں صحیح غلط کی بجائے میرا خیال یہ ہونا چاہیے کہ ڈسکشن ہونی چاہیے, بجائے اس کے کہ پیرنٹس یہ کہیں نہیں تم نے یہ کرنا ہے اور جو ٹین ایجر ہے وہ کہے نہیں میں نے یہ کرنا ہے. تھوڑا سا اوپن ڈسکشن ہو کہ جہاں پر ایٹ لیسٹ پیرنٹس یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ میرا جو ٹین ایجر ہے وہ کیوں کچھ کہہ رہا ہے کہ جو میں نے کوڈنگ میں جانا ہے یا یہ میں نے یہ والی گیم یا MBA کرنا ہے. اور بچوں کو تھوڑا سا ان کو بھی تھوڑی اسپیس دینی چاہیے کہ پیرنٹس کیوں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اسپیسیفک فیلڈ کی طرف جائیں. آئی تھنک ایشو وہاں پہ آتا ہے کہ جب ہم ڈسکنیکشن آ جاتا ہے کہ پیرنٹس بس اپنے اینگل سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹین ایجر وہ کسی حد تک سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں پتہ یہی چلتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے, تو وہ ایک دوری سے دوری آتی جا رہی ہے. اور جس طرح خالد بھائی نے بھی بتایا تو پھر وہ ایوینیو ڈھونڈتے ہیں, اور آج کل ایوینیو ڈھونڈنا آسان ہے ایز کمپیئر ٹو کپل آف ایئرس بیفور. جی, جو اس کے اندر آپ نے ایسے کالیگز, کلاس میٹس یا ایون ابھی بھی اپنے کریئر میں لوگ دیکھیں ہیں جو who are miserable because ان کے پیرنٹس نے انہیں فورس کیا تھا, اور اسٹارٹنگ بیک فرام FSC بے تحاشا لوگوں کے میرٹ نہیں بنا تھا, ہاؤ اٹ افیکٹڈ دیئر اسٹیٹ آف مائنڈ فار ایئرس, یا بعد میں میڈیکل اسکول میں آنے کے بعد یا گریجویٹ کرنے کے بعد, ڈو یو فیل دیر از اے سرٹن گروپ جو کہ مینٹلی سفرڈ اے لاٹ بیکاز آف دیٹ؟ جی بالکل. اور جس طرح اور وہ ایج بھی ایسی ہے نا کہ جو FSC کی ہوتی ہے کہ جہاں پر ہم اپنا خود آئیڈینٹی اور رول کنفیوژن کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس میں جو لوگ تو وہ کریئر پیتھ چوز کر جاتے ہیں کہ جو پیرنٹس چاہ رہے تھے, چلو وہ تو بہت کم تعداد ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور لیکن جو نہیں کر پاتے وہ بہت زیادہ ہیں. اور وہ پھر اور اس کے بعد FSC میں اگر ان کو میرٹ نہیں بن پاتا تو پھر دیر از سو مچ کنفیوژن, سو مچ فرسٹریشن, سو مچ اینگر ہوتی ہے پیرنٹس کی طرف, بعض دفعہ اپنے اوپر اینگر ہوتی ہے. اور ہمارے معاشرے میں جہاں پر اتنی زیادہ یہ چیز نہیں کی جاتی کہ آپ پیرنٹس کے بارے میں کوئی بھی ایسی چیز سوچو کہ انہوں نے کوئی چیز غلط کی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ رسپیکٹ والا, یہ فرمانبرداری والا جو ہمارا ایلیمنٹ کافی زیادہ ہمارے ایشین کلچر میں ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے سم ٹائم وہ ہمارے سیلف انجوریس, ڈپریشن, انگزائٹی, سیلف اسٹیم, پھر بس جو بھی ہے وہ بچے کر لیتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ کافی بچے جو بہت زیادہ ٹیلنٹڈ تھے, جو بائی فورس ان میڈیکل انجینئرنگ میں آگے نہیں ہو پائے, وہ اپنے ٹیلنٹ کو ان میں جو وہ ایک کانفیڈنس ہوتا ہے نا کہ میں کچھ کر پاؤں گا, وہ کانفیڈنس ہی لوز ہو جاتا ہے. اور پھر جتنا ان کا ٹیلنٹ ہوتا ہے سم ٹائم وہ اتنا زیادہ اس کو کر نہیں پاتے. خالد, آپ نے بات کی تھی, اسٹارٹ کی تھی اس میں فائنینشیل اسٹیبلٹی ورسز ہیپینس. مے بی ایک گروپ ہے جو کہ پش تھرو کر جاتا ہے, جو کریئر میں انٹرسٹ نہیں بھی ہے وہ بھی کر جاتے ہیں. تو آپ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, جو رسک کتنا ہے اگر پیرنٹس اگر وہ بچے کو ڈیسائیڈ کرنے دیتے ہیں اس کی ہیپینس کے لیے, تو کتنا بڑا رسک ہے اس میں؟ آپ اگر بایولوجیکلی بھی دیکھیں تو جو فرنٹل لوب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ تو بہت لیٹ چلتی ہے, ایون لیٹ ٹینز, ارلی 20s تک آپ کی فرنٹل لوب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, جس کا کہ مطلب ہوتا ہے جو ایگزیکٹو ڈیسیجنس آپ نے لینے ہیں وہ اس وقت تک برین کا وہ ایریا اتنا میچور نہیں ہوا ہوتا کہ ایگزیکٹو ڈیسیجنس کو لے سکے. تو پیرنٹس کی ہیلپ کی تو ضرور ہوتی ہے, لیکن ایک مسئلہ جو ہمارے کلچر میں بھی اور بہت سارے دوسرے کلچرز میں بھی ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹس اس وقت اپنے ٹینس کو اس لینس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جس لینس سے وہ 20-30 سال پہلے گزرے ہوتے ہیں, جس وقت وہ ٹین ایجرز تھے. اس وقت کیا تھا, اب حالات بہت تبدیل ہو چکے ہیں. اب جو پروفیشنز اس وقت سمجھے جاتے تھے کہ وہ بہت اچھے ہیں وہ شاید اب اتنے اچھے نہیں ہیں. اب ایسے بہت سارے پروفیشنز آ گئے ہیں جن کے بارے میں کہ ہمیں نالج حاصل کرنے کی ضرورت پڑے گی, ورنہ ہمیں ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوگا. جیسے ذیشان نے بھی کوڈنگ کا ذکر کیا, اس طرح کے بہت سارے پروفیشنز ہیں جو ٹیکنالوجی بیسڈ ہیں, جن کے اوپر ہماری جنریشن کو یا جو پیرنٹس ہیں ان کو بہت زیادہ عبور نہیں ہے. ضرورت اس چیز کی ہے, میں ذیشان سے ایگری کرتا ہوں کہ ڈسکشن ہونی چاہیے بٹوین ان دا فیملی, بٹوین ٹین ایجرس اور ان کے پیرنٹس کے درمیان. اور اس میں ضروری ہے کہ پیرنٹس خود بھی کچھ نہ صرف ٹائم انویسٹ کریں بلکہ کچھ تھوڑا سا ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں, جاننے کی کوشش کریں.
ہم نے بہت دفعہ یہ دیکھا ہے, آپ بھی چائلڈ سائیکائٹری میں ایسا دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے ینگ بچے ڈپریشن انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں, یا پھر وہ سیلف انجوریس بیہیویئر, انفارچونیٹلی آلدو کہ سوسائڈ بہت کم ہے لیکن پھر بھی ہوتا ہے. اور اس کی وجوہات میں سے کچھ کیسز میں یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ پیرنٹس آپ کا پوائنٹ آف ویو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے. تو اس لیے پیرنٹس کو ٹائم انویسٹ کر کے, اپنی انرجی انویسٹ کر کے اپنے بچوں کا پوائنٹ آف ویو کم از کم سمجھنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے, چاہے وہ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں. اور اولاد کو بھی یہ سمجھانے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ فائنینشیل اسٹیبلٹی بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے آپ کی فردر ہیپینس کو انشور کرنے کے لیے. اور بہت دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ٹین ایجرز اپنا پوائنٹ آف ویو کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائیں اگر والدین ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ اس کو اسیس کرتے ہیں. تو اس کے بہت زیادہ امکانات ہیں میرے خیال کے مطابق کہ انہوں نے اس کے اوپر زیادہ ریسرچ کی ہوئی ہے اور وہ کنونس کر سکتے ہیں اپنے پیرنٹس کو. لیٹس سے 17-18 سال کا نوجوان بچہ یا بچی وہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہوں اور ایک خاص ڈائریکشن میں ان کا انٹرسٹ ہے. اگر پیرنٹس ان سے ان کی بات کریں نا, صرف ان کو بتائیں کہ یہی کرنا ہے, یہی آپشن ہے تمہاری, یہی چننا ہے, تو اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آج کل کے زمانے میں میرا نہیں خیال کہ اس طرح بہت فورسفلی آپ ایک کمرے میں بند کر کے اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو انفورس کر سکتے ہیں. اس کے پھر ریپرکشنز ہوں گے. آئی ڈونٹ تھنک کہ آج کل کوئی بھی اس طرح سے محسوس کرتا ہے کہ میرے اوپر ایک زبردستی کا, اسپیشلی بگ ڈیسیجنس لائک کیریئر از اے بگ ڈیسیجن, اس کے اندر مجھے کسی چیز پہ انفورس کیا جا سکتا ہے. تو اس میں پھر جیسے ذیشان نے مینشن کیا کہ کچھ انفارچونیٹلی 17-18 سال کی عمر میں ہی سبسٹنس ابیوز شروع ہو جاتی ہے, پھر وہ اپنے آؤٹ لیٹس تلاش ہے. سیلف انجوریس بیہیویئر, سیلف ہارم بہت کامن ہے, اس نقصانات کافی. ذیشان, آپ کے خیال میں پیرنٹس ہماری سوسائٹی میں, ہمارے کلچر میں کتنا % بچے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا چیزیں وہاں پہ ہیں جہاں پہ ہونی چاہیے, یا آپ کے خیال میں چینج کی ضرورت ہے؟ آئی تھنک کافی چینج کی ضرورت ہے, اور آئی کین شیئر کپل آف تھاٹس کہ کیسے چینجز ہو سکتی ہیں. کیونکہ کہ جب جو ہمارے پیرنٹس ہیں وہ اسی اپنے ٹین ایجرس کے برین میں اسٹک ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ غلطیاں کی تھی, اگر ہم یہ نہ کرتے تو آج ہم کامیاب ہو پاتے. تو وہ اسی, جس میں خالد بھائی نے بتایا کہ وہ اسی اپنے ٹین ایجر میں پھنسے ہوئے ہیں. اور جو اب کے ٹین ایجرس ہیں وہ اسی میں ہے کہ جی پیرنٹس کو سمجھ نہیں آ رہی اور ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. آئی تھنک ون وے ٹو ایڈریس از انسٹیڈ آف کہ آپ کانفلکٹ میں جائیں, اٹس آلویز گڈ کہ پیرنٹس کے جو فرینڈس ہیں, ٹھیک ہے, جو تھوڑے سے آپ کے ٹرائی ٹو فائنڈ سم ایلائز کا مطلب یہ ہے کہ انکل ہیں, دوست ہیں, یا جن کا پیرنٹس جو ہے نا کافی ریگارڈ کرتے ہیں, تو ان کو تھوڑا سا آپ ان کو بتانے کی کوشش کریں. اور چاہے جتنا بھی کانفلکٹ ہو, ٹھیک ہے, جتنی بھی آپ کا اور پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہو, اس میں آواز جو ہے وہ ریز نہ ہو ایٹ لیسٹ فرام دا چلڈرن سائڈ. کیونکہ پیرنٹس دیکھیں وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ ان کے ذہن میں وہ آپ کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. چیزیں خراب وہاں ہوتی ہیں کہ جب خاص طور پہ ہمارے کلچر میں کہ جب بچے اپنی آواز, اپنا پوائنٹ منوانے کے لیے اپنی آواز ریز کرنا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, یا وہ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ایسے لوگ ڈھونڈیں کہ جن کی پیرنٹس بات سنتے ہیں, ان سے بات کریں, ٹھیک ہے. کوئی بھی نہیں ہے تو پیرنٹس کو کہتے رہیں وداؤٹ ریزنگ یور وائس, ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھاتے رہیں. اور تھوڑا سا یہ نہ ہو کہ جب آپ کی مطلب اب رزلٹ آ گیا تو اس وقت یہ ڈسکشن ہو. آپ کو اگر لگے کہ اگر تھوڑی سی چیزیں میں کسی اور طرف جا رہا ہوں, پیرنٹس کسی اور طرف جا رہے ہیں, تو تھوڑی سی وہ ڈسکشن تھوڑی پہلے سے ہوں تاکہ پیرنٹس کا پوائنٹ آف ویو آ جائے. اور اس میں اگر آپ نے کسی کو ڈھونڈنا ہے کہ کون ابا جی کو یا اماں جی کو سمجھا سکتا ہے, وہ ڈھونڈ لیں. اور اس میں جب ٹائم کا پریشر بھی آپ کے اوپر نہیں ہوگا کہ یار یہ 2 مہینے رہ گئے, میں نے اپلیکیشن بھیجنی ہے, نہ گئی تو جانا وہ مسئلہ ہو جائے گا, تو آپ بھی تھوڑے سے ریلیکس رہیں گے. لیکن کی چیز جو ایک کی فیکٹر وہ یہ ہے کہ اپنی آواز دھیمی رکھیں, ان کو بس سمجھانے کی کوشش کرتے رہیں. اپنے ذہن میں یہی رکھیں کہ میرے پیرنٹس جو ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں وہ میری بہتری کے لیے کہہ رہے ہیں,
صرف ان کے تجربے کی وجہ سے ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی، بجائے اس کے کہ یار کہ وہ ان کے پاس اتنی ایجوکیشن نہیں ہے، ان کے پاس اتنا وہ گاؤں کے ہیں یا ان کے پاس اتنا ایکسپوجر نہیں ہے. انسٹیڈ اس مینٹیلٹی کی بجائے تھوڑا سا ان کے ذہن ان کی جگہ پہ رہ کر سوچیں، اور پھر ان کو پوائنٹ آف ویو اس انداز میں بہت رسپیکٹفلی، بہت آرام سے، دھیمے انداز میں بار بار کرتے رہیں، دوستوں کے تھرو کریں، اور بار بار جب اس طرح کرتے رہیں گے ہم ہوپ فل کہ کچھ نہ کچھ چینج آ جائے گی. ایک ڈسکشن ہونی چاہیے، اوپن ڈسکشن ہونی چاہیے، اور کچھ ایسے لوگوں کو انوالو کر کے ڈسکشن کی جائے ان پہ کہ دونوں پیرنٹس اور بچے دونوں ٹرسٹ کرتے ہیں، تو اس کا بہتر آؤٹ کمز آنے کی امید ہے. جیسے ذیشان نے کہا کہ اولاد کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی آواز ریز نہ کریں، اس طرح پیرنٹس کے لیے بھی کچھ چیزیں ضروری ہیں کہ وہ کم از کم اپنی اولاد کے پوائنٹ آف ویو کو ایکنالج کریں، انڈرسٹینڈ کریں کہ ہاں مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کیا چاہ رہے ہو، لیکن میں اس سے ایگری نہیں کرتا. وہ ایک ڈفرینٹ بات ہے کہ آپ اس کو پھر فائنلی آپ کس طرح سے اپنا پوائنٹ آف ویو پہنچاتے ہیں، لیکن کم از کم آپ ایکنالج ضرور کریں کہ ہاں یہ چیز آپ کی جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے مجھے سمجھ آ رہی ہے، میں اس سے ٹوٹلی اگنور نہیں کر رہا، یا میں اس کو صرف یہ نہیں چاہتا کہ آپ سے یہ ڈسکشن میں اس لیے کروں کہ آپ کو آخر میں اپنی بات منوا لوں. تو اوپن ایگزیکٹلی. اور ابھی تک ہم نے جو زیادہ بات کی ٹین ایجر برین کیریئر، کس ایج پہ آپ کے خیال میں پیرنٹس کو اپنے بچوں کو ان کے اپنے ڈیسیژنز لینے دینے چاہیے؟ ایٹ وٹ ایج آپ کے خیال میں پیرنٹس کو اپنی انٹرفیئرنس کم کرنی چاہیے، اور شوڈ دے؟ میرا خیال ہے ہمارے کلچر میں تو یہ کبھی بھی نہیں ہوتا، یہ تو ساری زندگی چلتا ہے کہ میرے والد صاحب اس وقت تقریباً 70 سال سے کچھ اوپر کے ہیں، لیکن میری دادی جو 90 سال کی ہیں وہ ان سے ابھی بھی ہر چیز میں مشورہ مانگتے ہیں. اور بہت سارے ایسے پیرنٹس ہیں جو کہ ابھی بھی چاہے وہ کتنی ہی ان کی عمر ہو چکی ہو، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پیرنٹس کو خوش رکھیں. لیکن آئی تھنک کہ پرسن ٹو پرسن ویریشن ہے بہت زیادہ، ریلیشن شپ ٹو ریلیشن شپ ویریشن ہے بہت زیادہ. اگر تو آپ اپنی اولاد کے ساتھ اس طرح کا ریلیشن شپ اسٹیبلش کر لیتے ہیں کہ وہ آپ کی بات کو نہ صرف سنیں بلکہ وہ اریٹیٹ نہ ہوں اس سے، تو دین اٹس اے گڈ آئیڈیا ٹو کیپ آن ورکنگ ود دیم. لیکن اگر آپ کی بات سن کے آپ کے بچے وہ اریٹیٹ ہوتے ہیں یا وہ تنگ پڑ رہے ہیں اس چیز سے کہ یہ بہت زیادہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، تو تب میرا خیال ہے کہ والدین کے لیے بہتر چیز یہ ہوگی کہ وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو پل بیک کریں، اولاد کو کچھ اپنے ڈیسیژنس لینے دیں، ٹو بی اویلیبل اسٹل. یہ نہیں کہ آپ ان سے بالکل بات چیت ہی بند کر دیں، تاکہ اگر ان کو کوئی مسئلہ ہو تو ایونچولی دے ہیو دا آپشن ٹو ٹاک ٹو یو اگین. لیکن ہر چیز میں انٹرفیئرنس شاید ان کو پسند نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، بہت کیئرفل الفاظ میں بڑے ڈپلومیٹک آنسر. ذیشان، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کس کے جو خالد بھائی کہہ رہے تھے اسی بارے میں کہ کس ایج پہ پیرنٹس کو بچوں کو اپنے انڈیپینڈنٹ ڈیسیژنز لینے دینے چاہیے؟ I will stay with the Khalid bhai's answer because that seems very practical. کہ آپ کو ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیرنٹس کا کتنا زیادہ ریلیشن شپ ہے، بچے کس سٹیج پہ ہیں. لیکن شادی کے بعد ڈیفینیٹلی وہ سٹیج ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پر اور بزنس جب بچے کو اپنا شروع کر لیں تو وہ ڈیفینیٹلی ایک ایسی سٹیج ہوتی ہے کہ جہاں پہ پیرنٹس کو تھوڑا سا مطلب بی مور کے اویلیبل رہیں لیکن بہت زیادہ انٹرفیئر نہ کریں. اور اسی طرح پیرنٹس کو بھی یہ چیز تھوڑی سی مائنڈفل ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے، جب وہ پہلے جب بچے چھوٹے تھے وہ بات کرتے تھے، بچے سنتے ہیں، لیکن اینی پوائنٹ جب ان کو یہ لگے کہ بچے بس صرف سننے کے لیے یا ایز اے ریسپیکٹ وہ ان کو سننے کے لیے کر رہے ہیں، تو ایز اے پیرنٹس ان کو بھی تھوڑا سا نان وربل جس کو ہم کیوز ہوتے ہیں کہ جس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بچے شاید اب وہ بڑے ہو گئے ہیں اور ان کو تھوڑی سی اسپیس دینی چاہیے. اور دوسری اور ایک اور چیز کہ ایز اے پیرنٹ اگین ان کا یہی ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ٹھوکر نہ کھائیں، ان کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، اور اس وجہ سے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا جو ہے نا وہ وزڈم اس کو شیئر کرتے رہیں. لیکن ایز اے پیرنٹ آئی تھنک ہمیں ایک تو اپنی تربیت پہ یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر ٹھوکر گرے گی تو سنبھل جائیں گے. اور اسی طرح ہی بچے اسی طرح آپ لوگ سمجھے ہیں
اسی طرح ہمارے بچے بھی سنبھل جائیں گے. یہ کہ اویلیبل رہیں, ان کو بتاتے رہیں کہ کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی پریشانی ہو تو یو آر آلویز دیئر. اور لیکن بار بار اس میں اتنی زیادہ اس میں کہ بچے کو غلط کام نہ کر بیٹھیں, ہر چیز میں ٹانگ نہ اڑائیں. ٹھیک ہے, تو بہت زیادہ انٹروسیو نہ ہوں, بچوں کو ان کی اسپیس دیں جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں یا ایڈلٹس ہوتے ہیں. اور مینلی جو آپ کا پوائنٹ ہے کہ آپ دونوں کا کہ اتنا ریلیشن شپ اتنا اسٹرانگ رکھیں کہ اگر کوئی کسی موقع پہ بچے گرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس خود سے انڈیپینڈنٹلی آنا چاہیں. اگر آپ آلریڈی ان کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں تو مے بی وہ آپ کی بجائے, آپ کی طرف آنے کی بجائے دوسرے ایونیوز کی طرف جائیں گے ایڈوائس لینے کے لیے, یا مے بی زیادہ بڑی غلطیاں کریں گے بجائے اس کے کہ آپ اس کو ان کو اور غلطیاں کرنا گروتھ کا پارٹ ہے. ہر انسان غلطیاں کرتا ہے, غلطیوں سے سیکھتا ہے. تو آپ کے بچے بھی درمیان میں غلطیاں کریں گے اور ان سے سیکھیں گے ایز فار ایز دے کین گیٹ بیک اپ فرام دم. دوسرا جو another major decision, marriage, that is a common source of differentiation versus consensus. تو اس میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ I think کہ اس میں بھی بہت تبدیلی آ رہی ہے پچھلے کچھ سالوں میں, ٹیکنالوجی کی وجہ سے کہہ لیں آپ یا سوشل میڈیا کی وجہ سے. تو والدین کی انپٹ تو اس میں شامل ہے, پھر بھی ابھی جو میں پاکستان میں لوگوں سے بات کرتا ہوں تو یہی محسوس ہوتا ہے, لیکن اس میں بھی بچے زیادہ سے زیادہ انڈیپینڈنٹ نظر آ رہے ہیں. اور اب ایک زمانے میں آپ صرف اپنے ہمسائے میں یا اپنے جہاں پہ آپ لوگوں کو جانتے تھے, جہاں پہ آپ رہتے تھے, صرف وہیں پہ آپ ریلیشن شپ تلاش کرتے تھے. اب ایسا نہیں ہے, اب ساری دنیا سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک گلوبل ولیج بن چکی ہوئی ہے, تو آپ کے ریلیشن شپ کسی بھی جگہ پہ ہو سکتے ہیں دنیا میں, اور ایسا ہو رہا ہے, بہت کامنلی ہو رہا ہے. تو اس میں بھی آئی تھنک دا سیم رولس اپلائی کہ ریلیشن شپ اسٹرانگ ہونا چاہیے پیرنٹس کا اپنی اولاد کے ساتھ, کہ وہ ان سے اوپنلی ڈسکس کر سکیں تاکہ دونوں ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو انڈرسٹینڈ کر سکیں. ناؤ when we are talking about marriage, تو we're thinking a little bit older kids, تو آپ ان کو بچے بول کے نہیں کہہ سکتے شاید, 24-25 سال یا مے بی 30 سال کی عمر میں آپ شادی کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں. تو اس عمر میں جنرلی آپ ان کی مرضی کے خلاف ٹوٹلی نہیں جا سکتے. پھر بھی ایسے بہت ساری سچویشنز ہوتی ہیں جس میں کہ بچے صرف کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ میرے لیے رشتہ تلاش کریں, اور جیسے آپ کہیں گے کہ میں اس طرح راضی ہوں. لیکن پھر بھی آئی تھنک کہ والدین کے لیے یہ پھر بھی ضروری ہے کہ وہ اس کی پسند ناپسند کو مد نظر رکھیں. اور اینڈ دس اپلائز ٹو بوتھ فیمیلز اینڈ میلز ایز ویل, مور سو ود دی فیمیلز, کیونکہ کلچر ٹریڈیشنلی ہمارے کلچر میں خواتین کی مرضی اتنی پوچھی نہیں جاتی. شان جی سلمان بھائی, میرا خیال اس میں جو ہے نا کافی چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ صرف ویڈنگ پلاننگ نہیں ہونی چاہیے کہ جی شادی میں اتنے مہمان بلانے ہیں, اتنی ڈشیں چلانی ہیں, بڑا گوشت ہو, چکن ہو یا شامیانے یہ لگیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ فائنینشیل پلاننگ ہو. اور پہلے ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہوتا تھا شادی کرا دو جی منڈا خود ہی سیانا ہو جائے گا, تو اس سے بھی تھوڑا سا نکلنا چاہیے کہ جس طرح آج کل خرچے بہت بڑھ گئے ہیں تو اس میں تھوڑا سا پرو ایکٹیو ہونا چاہیے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جب بچے کی شادی ہو جاتی ہے ظاہری بات ہے ان کا تھوڑا سا انڈیپینڈنس آ جاتی ہے, اور پھر پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں جی یہ دیکھو جی بچہ جو ہے نا وہ اب بیگم کے کہنے میں لگ گیا ہے, تو وہ سارا الزام جو ہے نا وہ اس میرٹل اس کے اوپر آ جاتا ہے, اور اس سے پھر اور زیادہ سٹریس ہوتی ہے. تو اگر ہم پہلے سے پرو ایکٹیو یہ پلان کریں کہ اگر کوئی بزنس میں آپ کہ جو لڑکا ہے یا لڑکی ہے, مطلب if they are planning to start some business or they are planning to do something, so I think اگر وہ آپ 1-2 سال میں تھوڑا سیٹل ہو جائیں تو پھر اتنے بڑے ڈیسیژن کو لیں, تاکہ یہ جو تھوڑی سی جو کمپلیکیشن ہیں, یہ جو انٹروسیونیس ہے, یہ انٹروسیونیس یا جو پیرنٹس کی طرف سے یا بڑے بھائیوں کی طرف سے جو ایک انٹرفیئرنس ہوتی ہے, یہ اسی وقت آتی ہے کہ جب آپ خود اتنے زیادہ انڈیپینڈنس نہ ہوں. اور اس کے لیے پراپر پلاننگ کی ضرورت ہے کہ ہمارا شادی پہ اتنا خرچہ ہو جائے گا. میں تھوڑا سا اگر میرا یہ ہے کہ جی مجھے گھر الگ ہونا چاہیے
اور یہ اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے, تو وہ چیزیں تھوڑی سی پلانڈ ہوں اور پھر اتنا بڑا جو ہے وہ ڈیسیژن لینا چاہیے. باقی چیزیں تو ڈفرینٹ ہوتی ہیں آفٹر میرج, چاہے آپ جتنی بھی پلاننگ کر لیں, بٹ ایٹ لیسٹ جو ایک کامن جو ایک نون ویریبلز ہو سکتے ہیں کہ جو کاز کر سکتے ہیں ایشوز, آپ اس کو تھوڑا سا اوائڈ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں آپ دونوں کا جو پوائنٹ ٹوگیدر وہی ہے کہ آپ کا اپنا ریلیشن شپ اپنے بچے کے ساتھ یا بچی کے ساتھ اتنا اسٹرانگ ہو کہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ آپ کے پاس خود سے آ سکیں, ورنہ بعض کا ڈسٹینس اتنا بڑھ جاتا ہے کہ چیزیں خراب ہوتی جاتی ہیں اور وہ نہیں آتے, تو وہ زیادہ اس سے خطرہ ہو سکتا ہے. اگر وہ اپنے ریلیشن شپ میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کی انہیں ڈر ہے کہ وہ آپ زیادہ ڈکٹیٹ کریں گے یا انٹروسیو ہوں گے, تو وہ آپ کی طرف آنے کے بجائے آپ سے دور جائیں گے. آپ بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو ایک پلیٹ فارم دیں جس کے اوپر وہ اگر کوئی بھی کسی طرح سے بھی چیزیں صحیح نہیں ہو رہی تو وہ خود سے آ سکیں, لیکن آپ تھوڑا سا ان کو انڈیپینڈنٹ گروتھ ہونے میں خود سے مدد کریں, سپورٹ کریں, لیکن ان کو انٹروڈ نہ کریں. خالد, آپ کچھ کہنے لگے؟ جی بالکل, نہیں, آئی ایگری ود یو. آپ نے اچھا سمرائز کیا ہے ساری ڈسکشن کو. زبردست. تو شادی کے بعد آپ کے خیال میں پیرنٹس کو ناؤ دیٹس اے سیکنڈ میجر ڈیسیژن, اس کے بعد آپ کے خیال میں پیرنٹس کو اتنا انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے؟ آئی تھنک شادی کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ریلیشن شپ ود یور اسپاؤس پہ ڈپینڈ کرتی ہیں. پھر انہوں نے دونوں نے مل کے زندگی کو آگے چلانے کے بارے میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں, اینڈ دیٹ انکلوڈس کیریئر پلاننگ, دیٹ انکلوڈس فائنینشیل پلاننگ, دیٹ انکلوڈس وچ کنٹری دے وانٹ ٹو لیو ان. اور اس میں پھر زیادہ جو اسٹیکس انوالوڈ ہو جاتے ہیں وہ پھر ان کے کپل کے اور پھر ان کی آگے آنے والی جنریشن کے, جس کے بارے میں کہ ظاہری بات ہے وہ زیادہ فکر مند ہوتے ہیں. تو آئی تھنک شادی کے بعد میرے اندازے کے میرے خیال کے مطابق جو پیرنٹس ہیں ان کو اپنی جیسے ذیشان نے کہا کہ دے شوڈ بی اویلیبل, لیکن ان کو اپنی ہر چیز کے اندر انٹرفیئر کرنے سے گریز کرنا چاہیے, اس سے مسائل زیادہ ہونے کا امکان ہے. ایون دو پیرنٹس جو ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اپنے بچے کی بہتری کے لیے اس کو مسلسل گائیڈنس دیتے جا رہے ہیں, لیکن اگر وہ مسلسل گائیڈنس ہر ڈیسیژن ان کے تھرو ہو رہا ہے تو آپ کے بچے کی جو اپنی انڈیپینڈنٹ گروتھ, لرننگ اور اپنا ڈیسیژن خود سے بنانا وہ متاثر ہوگا. تو اس میں بہت سارے پیرنٹس جب وہ ایج ہوتے ہیں, بچے اپنے شادی اور بچوں کے ساتھ بزی ہو جاتے ہیں, تو دے فیل کہ بچے ان کو بھول رہے ہیں یا لیفٹ آؤٹ فیل کرتے ہیں یا اکیلا پن یا فیلنگ آف لاس, کیونکہ پہلے وہ بچوں کو اپنا پارٹ سمجھتے تھے. جو اس سے وہ پیرنٹس, اولڈ پیرنٹس کیسے افیکٹولی ہینڈل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آج کل تو کسی سے بھی رابطہ کرنا کوئی بہت مشکل نہیں ہے, چاہے وہ دنیا میں کسی بھی جگہ پہ ہو. ہر جگہ فونز موجود ہیں, ہر جگہ اسمارٹ فونز موجود ہیں. میرا خیال سے ٹیکنالوجی کو اس میں صحیح طرح سے استعمال کرنا چاہیے. صرف یہ محسوس کرنا کہ جی ہم سے وہ ایکس نمبر آف مائلز اوے ہیں اور بہت دور ہیں, اس کو اس کی بجائے اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ محسوس کریں کہ دے آر جسٹ فون کال اوے, دے آر جسٹ ویڈیو کال اوے. ٹیکنالوجی کو صحیح طرح سے استعمال کر کے پھر ان کے ساتھ رابطے میں رہنا, آئی تھنک دیٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ. جب پیرنٹس زیادہ ایج کے ہو جاتے ہیں, ظاہری بات ہے وہ اس بارے میں بھی فکر مند ہوتے ہیں کہ ہمارے بعد جب ہم یہاں پہ نہیں ہوں گے تو ہماری اولاد یا ان کے بعد ان کی فردر اولاد جو ہے وہ کس طرح سے اپنے آپ کو مینیج کریں گے. although کہ اگر وہ خود بھی اپنے آپ کو پہلے سے ہی مینیج کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی ان کو ایک فکر ہوتی ہے کہ ان کی گائیڈنس کے لیے ہم موجود نہیں ہوں گے. تو آئی تھنک اس میں دونوں پیرنٹس اور ان کے اولاد کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ آپس میں اگین اوپن کمیونیکیشن رکھیں, ٹیکنالوجی استعمال کریں, چاہے جہاں پہ بھی ہیں وہ ایک دوسرے کو کسی کی اپنی تصویر دکھاتے رہیں, شکل دکھاتے رہیں, بات کرتے رہیں, تاکہ وہ یہ محسوس نہ کریں کہ کہیں دور ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ رابطہ کٹ گیا. شان
جی بالکل. اور یہ بھی ہے کہ آپ بچوں کا ویٹ نہ کریں کہ کیونکہ ان کا بزی شیڈول ہے, جاب کا ہے, وہ اپنے ان میں لگے ہوں گے, تو آپ یہ ویٹ نہ کریں کہ جی بچے ہمیں کال کریں گے تو پھر ہی ہم ان سے کریں گے. تو اب اسمارٹ فونز ہیں, بچے اگر شہر میں نہیں ہیں, کسی دوسرے ملک میں, تو آپ ان سے خود سے کوشش کریں کہ بچے چلو بزی ہیں, اور چلو جو ان کے بچے ہیں, جو آپ کے مطلب پوتے پوتی ہیں, نواسے, ان سے کوشش کریں کہ آپ ریلیشن شپ بلڈ کریں. اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ تھوڑا سا ڈسٹنٹ ہو رہی ہیں, تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو اندر ہی اندر اس سے کڑتے رہیں, یا بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کو بتائیں کہ جی وہ میرا بچہ جو ہے نا وہ میری خیال نہیں رکھ رہا, بچے سے تھوڑا سا جب وہ تھوڑا سا بہتر اس میں ہو تو تھوڑا سا اس کو بتا دیں کہ مجھے یہ تھوڑا سا فیل ہو رہا ہے. کیونکہ مسئلے وہاں پہ خراب ہوتے ہیں کہ جب بچے جو ہے نا وہ دوسروں سے ان کو یہ چیزیں سننے کو ملتی ہیں, پھر وہاں سے وہ بچے میں بھی دوری آتی ہے. کیونکہ بعض دفعہ بچے اپنے جاب میں ہیں, بچوں میں ان کو اتنا اندازہ نہ ہو پا رہا ہو کہ آپ کو کب ان کی ضرورت تھی, یا وہ اس طرح کوئی چیز مس کر جائیں, تو ان سے ڈائریکٹ جب اچھے اس میں تو ان سے بات کریں اور ان کو بتائیں کہ مطلب میری خواہش ہے کہ چلو اگر چکر لگا جاؤ یا بات کبھی کر لیا کرو, تو ان سے ڈائریکٹ کوشش کریں اس چیز کو کرنے میں, اور کوشش کرتے رہیں. مطلب اگر خدا نہ خاصے ایک دو دفعہ ایسا کچھ غلط اگر کچھ سخت بات ہو گئی, کوشش اپنی کرتے رہیں اس میں. تھینک یو سو مچ. تو اس میں ایک بڑا اچھا تھیم بن گیا کہ جو پیرنٹنگ ہے وہ کانسٹنٹلی چینجنگ جاب ہے. ان دا اینڈ آپ نے جو فائنل کامنٹس یا فائنل میسیجز کیا دینا چاہیں گے؟ ان گروئنگ اپ ایئرس میں نے الجبرا کی بھی ٹریننگ کی ہوگی, میں نے میتھس بھی پڑھا, میں نے غالب کو بھی پڑھا, میں نے سب کچھ پڑھا. مجھے آج تک نہیں کوئی یاد پڑتا کہ میں نے کسی اسکول میں, کسی کالج میں, میڈیکل کالج میں بھی کبھی پیرنٹنگ کے بارے میں کوئی لیکچر بھی ایک بھی اٹینڈ کیا ہو. تو یہ ایک ایسی جاب ہے جو کہ ہم سب نے کرنی ہے, لیکن اس کی ٹریننگ نہیں ہے ہمیں, اور اس میں پھر ہمارے پاس لیک آف ایویڈنس کی وجہ سے ہم پھر انہی چیزوں پہ ریلائی کرتے ہیں جو کہ ہمارے پیرنٹس نے کی ہیں, جو ہم نے دیکھی ہیں. تو آئی تھنک اس کے اوپر فارمل ٹریننگ کی گنجائش موجود ہے, اور اس کے بارے میں فارمل ٹریننگ ہونی چاہیے. اف وی ہیو انویسٹڈ ان پیرنٹنگ, تو لائکلی آؤٹ کم میں ہمارے ریلیشن شپ اپنی اولاد کے ساتھ زیادہ بہتر ہونے کی امید ہے. تھینک یو خالد. ذیشان, آپ کے کیا کنکلوڈنگ ریمارکس؟ آئی ایگری کہ انفارچونیٹلی پیرنٹنگ کی فل ٹریننگ نہیں ہو پاتی. آئی فیل کہ آئی واز لکی کہ میں نے 2 سال کی فیلوشپ پیرنٹنگ میں کی, اینڈ آئی لرن 3 تھنگس. کہ پہلی چیز تو یہ ہے, جو میرے ٹیچر ہیں ڈاکٹر ایٹرانک, وہ یہ کہتے ہیں کہ پیرنٹنگ از میسی. اس میں کوئی آئیڈیل پیرنٹنگ کا کانسیپٹ نہیں ہوتا. دوسری چیز جو اس میں اہم ہے کہ پیرنٹنگ میں, ایک ایوریج پیرنٹنگ میں 70% آف دا ٹائم آپ مسٹیک کرتے ہو. ٹھیک ہے, 30% ایسا ہوگا کہ آپ نے بچہ جو کچھ کہنا چاہ رہا ہے آپ کو سمجھ آئی اور آپ نے اس وقت کر دیا. 70% آپ مسٹیک کرتے ہو, لیکن ایز لانگ ایز اس میں ریپیئر ہو رہی ہے. کہ اگر آپ کو لگا کہ بچے اب میرے سے یہ چیز کہنا چاہ رہا تھا, میں غصے میں تھا, میرے سے غلط بات ہو گئی, اگلے دن یا 1 مہینے بعد آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہو. کوئی اس کو سمپلی فون کر کے, یار یہ میرے سے غلطی ہو گئی, یا آپ مجھے کچھ سمجھانا چاہ رہے تھے, وہ مجھے سمجھ نہیں آئی. سو دیٹس اے سیکنڈ تھنگ کہ اس میں ریپیئر کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ سے غلطی ہو گئی تو وہ چیزیں, وہ انعام ہے جو ہے نا, وہ مہینوں, وہ سال وہ چل رہے ہیں, اور دوری سے دوریاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں. اور ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں ہمارے معاشرے میں, چچا تائے آپس میں بات نہیں کر رہے. ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور وہ پھر سالوں سال اسی طرح رہتی ہے. ان کو ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں, ایک ہی دیوار ہوتی ہے, لیکن وہ چیزیں نہیں ہوتی. تیسری چیز اس میں جو ہے کہ ہمیں ایز اے پیرنٹ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ایز اے فل ٹائم جاب, اور اس میں بہت ایزی ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ تو بہت کائنڈ رہیں, بہت کمپیشنیٹ رہیں, لیکن اپنے ساتھ بھی ہمیں کائنڈ ہونا چاہیے, اپنے ساتھ بھی ہمیں کمپیشنیٹ ہونا چاہیے, اپنے آپ کو بھی فارگیو کرنا چاہیے. کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے سے خود کوئی غلطی ہو جاتی ہے, یا ہمارے سے خود کوئی ایسا غلط ڈیسیژن ہو جاتا ہے, ایون پیرنٹنگ میں ہے, میاں بیوی میں ہے, we need to forgiving ourselves. So these are the 3 concluding messages that I would like to share. Thank you, Jan. In the end, I would like to share کہ پیرنٹنگ ایک فل ٹائم جاب ہے اور مسلسل چینج ہونے والی جاب ہے. جو ضرورت ایک انفنٹ کو ہے پیدائش کے وقت, چھوٹے بیبی کو, وہ ہر اگلے مہینے, ہر اگلے سال وہ چینج ہوتی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کو اڈیپٹ کرتے رہنا ہے. تو جو رول ہم نے پہلے لیا تھا وہ ہمیں کانسٹنٹلی چینج کرنا ہے. ایک اس میں تھیم جو ہے پیرنٹ کا رول ہوتا ہے اسکیفولڈ کا, جو سہارے کے طور پہ وہاں پہ ہے. جیسے خود سے اسٹرکچر
डेवलप होना शुरू करे, आप ग्रेजुअली आपका रोल कम होता जाता है. तो मैं अपनी पेरेंटिंग में भी इसी चीज़ को थोड़ा सा टीचिंग के लाइन में भी यही सोच के कि अगर मैं इस सीन से एग्जिस्टेंशियल फियर जो सारों के होते हैं कि इफ़ आई एम नॉट देयर व्हाट वुड आई लाइक टू बी, तो अपने आप को अगर हम उनके हर डिसीजन बना रहे हैं, कल को जब हम नहीं होंगे तो वो अपने डिसीजन कैसे बनाएंगे. तो जो एक है कि हम उनको सोच दे सकते हैं या उनको एक पर्टिकुलर चीज़ें बता सकते हैं, और दूसरा ये कि हम उन्हें सोच का तरीका दे सकते हैं, उन्हें किस तरह से अपने प्रॉब्लम सॉल्व करना है, किस तरह से चीज़ें खुद से तुमने फाइंड आउट करनी है, उस तरफ थोड़ा सा अपनी जहन रखें. खुद से उनके डिसीजंस लेने के बजाय अर्ली एज से उनको गलतियां करने दें, गलतियों से सीखने दें. आप भी गलतियां करेंगे, जैसे यानी कि हम सब गलतियां करते हैं और कोई परफेक्ट पेरेंट नहीं है. तो अपने इस सारी चीज़ के अंदर अपने रोल को स्कैफोल्ड का रोल रखें, और जैसे जैसे आप थोड़ा सा सपोर्ट को विदड्रॉ करें और बच्चे को खुद से अपने पाँव पे स्ट्रांगली बिल्ड होने दें. गलतियां भी होंगी उसमें, सही भी होंगे. और दूसरा इस सारी प्रोसेस के अंदर अपना जो सबसे बड़ी चीज़ हम कर सकते हैं, वो फाउंडेशन है, वो है रिलेशनशिप. तो वो आपका रिलेशनशिप भी चेंज होगा जैसे बच्चे बड़े होंगे, लेकिन उसको अगर आप सॉलिड रखेंगे, स्ट्रांग रखेंगे शुरू से, तो वो लाइफ लॉन्ग आपको और आपके रिलेशनशिप को सर्व करेगा. कल को जब उन्हें मसले होंगे वो खुद से आपके पास आएंगे और आपको उनके डिसीजंस कम लेने पड़ेंगे, और कल को वो आपसे लड़ेंगे भी कम जब चीज़ें ठीक नहीं होंगी. तो हम आप लोगों से भी सुनना चाहते हैं कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है, और अपने कमेंट्स और जो व्यूज़ शेयर करें. और हम डॉक्टर ज़फ़र से, डॉक्टर ज़ीशान से we'll discuss more with them. Thank you so much for your interest, and thank you Dr. Zafar and Zishan. You guys have been amazing. Thank you so much. Thank you for having us here. Yeah, I love this. Thank you.